السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں۔ رب سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے سے بچائے رب العالمین، اور ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان کر دے، سنت اپنانا آسان کر دے رب العالمین، اور ہمیں گناہوں سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ پروردگار ہم پر رحم فرمائے، الہی ہم پر رحم فرمائے۔ پاک پروردگار ہمارے والدین کو صحت عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ اور نافعہ عطا فرمائے، اور تمام ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے الہ العالمین۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کیسی ہیں آپ؟ چلیے الحمدللہ، ایک آدھ منٹ رہ گئے تو تھوڑی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا یاد رکھیے گا، کبھی بھی جب آپ ڈیپ بریدنگ کریں نا تو کمر آپ کی بالکل اسٹریٹ ہو، چیئر پہ بیٹھے ہوں بالکل سیدھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں اسما؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو خیر سے رکھے، آمین، اور اپنے دین پر عمل کرنے والا بنائے ہمیں۔ آج انشاءاللہ یہ لیسن 62 ہے ہمارا، سورۃ الفجر۔ بس لاسٹ ٹائم کچھ ایسے ہو گیا تھا، والدہ کی طبیعت بھی میری خراب تھی، اور پھر مجھ سے ہمت نہیں ہوئی کہ میں پڑھا سکوں۔ اپنی طبیعت تو میری صحیح تھی، بس اس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے رب العالمین، اور آزمائشیں زندگی کے ساتھ ہیں۔ بہرحال چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ اللہ ہم سب کے لیے خیر ہی خیر رکھے پروردگار، آمین۔ تو چلے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم نئے حروف مقطعات جو ہے وہ ہم لیں گے، اور پیچھے سے ریویژن بھی کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحروف المقطعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ کافی آگے بڑھ گئے ہم اس میں۔ شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ جو نئے آنے والے ہیں تو وہ انسٹرکشن فالو کریں، میں پڑھوں گی، میرے پیچھے آپ لوگ پڑھیں گے، لیکن نئے پڑھنے والے جو ہیں وہ میرے پیچھے پڑھیں گے، لیکن پرانے پڑھنے والے میرے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں کافی دفعہ اسے ماشاءاللہ پریکٹس کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈن ضرور لکھیے گا۔ لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ استاد کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ بہت کانشیس ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بھی آپ ڈھیلے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کے مخارج ادا نہیں کرتے جس طرح کے ادا ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ اس کا آپ لوگوں نے پریکٹس کی تھی، اخفاء وغیرہ کرتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ سانس لمبی لے لیں۔ کیف ہے یا عین صاد۔ دوبارہ کروں ایک دفعہ تاکہ آپ لوگ پریکٹس کر لیں۔ اچھا ہاں، جب میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں نا سانس لیں، اچھا اس میں جب لمبی سانس کھینچیں گے تو اسے نکال نہیں دیں گے، اسے سلو سلو نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پریکٹس سے آئے گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، تاکہ آپ یہ لیٹر پورا ادا کر سکیں۔ اب ویسے اگر آپ نے 10-12 دفعہ اچھے سے پریکٹس کر لیا تو پھر آپ کو وہ لمبی سانس کھینچ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ تو چلے سانس کھینچتے ہیں۔ کیف
ہے یا عین صاد. ٹھیک ہے, قلقلہ باریک ہوگا. تو ہے, تو دو کاؤنٹ. تو سین میم. ٹھیک ہے, اور میم کی آواز تھوڑی سی چلے گی. آپ لوگوں سے میں تھوڑی زیادہ چلواتی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ میم کے مخرج پہ نہیں ٹکتے. جب آپ میم کا مخرج ٹچ کر لیتے ہیں اس کے اوپر, مطلب 1 کاؤنٹ کے لیے چلے جاتے, خود بخود آواز چلتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, توسین. تو موٹا ہے, مخفم ہے. ٹھیک ہے, اطباق ہے اس کے اندر, زبان لپٹ جائے گی اوپر تالو کے ساتھ اور آواز جو ہے وہ کنفائن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, قید ہو جائے گی. توسین یاسین. ٹھیک ہے, دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. توسین یاسین صاد. اور صاد آپ نے پڑھا ہوا ہے حروف یہ اپنا حروف الہجائیۃ المرکبہ میں بھی, اور آپ نے جو حروف الہجا ہیں اس میں بھی. بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو 6 کاؤنٹس کھینچنے ہیں 4 کی بجائے. ٹھیک ہے, حمیم صاد حمیم حمیم. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ہو گیا یہاں تک نیا ہمارا لیسن. انشاءاللہ اب ہم ریویژن کریں گے. چلیں, میرا خیال ہے اس کے لیے میں جو پیج ہے اس کا الگ سے انہوں نے دیا ہوا ہے وہ زیادہ صحیح رہے گا, تو یہ یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آ جائیں. کیا پڑھیں؟ الحروف الہجائیۃ المفردہ. الف, با, تا, ثا, جیم, ح, خ, دال, ذال, را, ان ار, را, ز, از, سین. ٹھیک ہے, ز 2 کاؤنٹس. یوزلی کیا ہوتا ہے جب ان کو ہم کھینچتے ہیں نا 4 کاؤنٹس, تو اس کی جو وہ ہے اسٹریچنگ کم کر دیتے ہیں, 2 کی بجائے زبر پہ لے آتے ہیں. تو اس لیے رو, ز, سین, شین, صاد. ایسے ڈبلیو صاد مخرج زیادہ ہوگا. بو زبان کے موٹے کنارے اوپر لے کر جائیں. بود, تو, وہ, عین, غین. آوازیں سنوانا ضروری ہے تاکہ آپ مخرج کو پکڑ کر اسے کھینچیں. ٹھیک ہے, لین ہے دونوں میں. عین, غین, عین نہیں بولیں گے اسے. ٹھیک ہے, ف, قاف, کیف, فا کی آواز جو لاسٹ میں ہے نا ساکن کی, وہ آنی چاہیے. لام, میم, نون, نون کا مخرج پکڑنا ہے. ٹھیک ہے, نون, واو کمپلیٹ رولنگ. ٹھیک ہے, واو کریں گے تو دیکھیں میں 2 آوازیں نہیں, واو میں نے کیا کیا کہ اپنے نچلے ہونٹ کا جو پیٹ ہے نا اس سے دانتوں سے لگا لیا میں نے, رولنگ کے بغیر. ٹھیک ہے, بالکل رولنگ نہیں کی, رولنگ کریں. ٹھیک, واو دیکھیں, واو باریک ہوگا. واو آواز اوپر جائے گی. واو گولائی کے ساتھ. واو. اگر آپ کم بھی اسٹریچ کریں لیکن گولائی پہ شروع کر کے گولائی پہ ختم کریں, باریک کریں, آواز صحیح ہے تو پھر صحیح ہے. ٹھیک ہے, واو, ہے, حمزہ, یا,
یہ اچھا دیکھیے جو میں 4 کاؤنٹس آپ سے اسٹریچنگ کروا رہی ہوں ایسے لیٹرز کی جو 3 لیٹر سے مل کے بنا ہے، تو اگر اس کی اسٹریچنگ کم ہو جائے تو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم ہجے کر رہے ہیں. حروف مقطعات جو ہے ان کو لازم اسٹریچ کرنے کے اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص بنایا ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے ان میں جو مدیں بھی بن رہی ہیں وہ جو ہے وہ 6 کاؤنٹ لازمی کھینچے ہیں، جیسے مد لازم حرفی مستقل، مد لازم حرفی مخفف، اور جو مد اصلی ہیں وہ 2 کاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور عین کو ہم جو اس میں لین بن رہی ہے مد، تو مد لین تو اسے 4 اور 6 کاؤنٹس کھینچیں گے. لیکن اس میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے. میں زیادہ کھنچواتی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں مد منفصل، مد متصل اور مد صلہ کبرا کو کھینچا نہیں جاتا، اس کی مقدار کم کر دی جاتی ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے. تو میں اس طرح، اور میرے پاس دلیل یوں بنتی ہے، دلیل میں یوں دیتی ہوں کہ اگر حروف مقطعات کو اگر کھولیں، اگر حرف مقطع لام ہے اس کو اگر الف کھینچ رہا ہے لا کی آواز کو، الف مدہ، اور پھر اس کے بعد سکون اصلی ہے، اس کی وجہ سے اسے میں 4 کاؤنٹس کھینچ رہی ہوں، کیونکہ اس میں 6 کاؤنٹ کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے کوئی آپ سے پوچھے تو آپ انہیں یہ ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے. اچھا واو مشدد جو ہے اس کو ہمیشہ لپس کی گولائی سے، کیونکہ واو کا مخرج تو گولائی ہے لپس کی، ٹھیک ہے. کسی نے کوشچن پوچھا تھا میرا خیال ہے. اچھا دیکھیں او پہ بھی ہونٹ گولیں گے، او پہ بھی، ٹھیک ہے، و. اور اگر آپ انگریزی کے جو لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم او ڈبل او ساؤنڈ کر کے کرتے ہیں. اچھا ان کا کوشچن دیکھیں میں بھول گئی، میں کچھ اور ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی، میں بالکل بھول گئی. لیکن اگر او کر کے کریں گے نا، او فرنٹ پہ فارورڈ پش کریں، اپنے لپس کو مکمل طور پہ فارورڈ سامنے آ جائیں گے، اور پھر آپ کی جو گولائی ہے وہ اس طرح سے ادا ہوگی، یوں ہونے چاہیے واو کے لیے، ہاف وے رولنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اندر پوزیشن آپ کی جو ٹنگ ہے، زبان، اس کی پوزیشن اس طرح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس طرح لیٹر پہ موٹا بھی نہیں ادا ہوگا، پراپر ادا ہوگا. پتہ نہیں کیا کوشچن تھا، بہرحال میں بھول گئی. چلیں، الف لام الف لام الف. ان کا اصول یہ ہے ایک کہ یہ مرکبات ہیں. مرکب کہتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ جب لیٹرز آپس میں مل کے اور اس طرح کی شیپ لیتے ہیں، قرآن پاک میں یہ مختلف انداز سے لکھے ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے قاعدہ بہترین ہے. بعض بڑے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ چلتا کون سا لام ہے کون سا الف ہے، تو یہ میں نے سارا آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو پہچان کے لیے، اور پھر ایک حرف سے جیسے ہمارے پوری آیت ہے اس کے اندر ورڈز ہیں، کلمے جو ہیں وہ حروف سے مل کے بنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 2 حروف ہیں، ٹھیک ہے. حرف کہتے ہیں جیسے لیٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیٹرز اور لیٹر، ایک لیٹر حرف ہوتا ہے اور حروف بہت سارے جو لیٹرز ہوتے ہیں، یعنی لیٹرز انگلش میں کہتے ہیں. بہت سارے اردو کا لفظ میں استعمال کر رہی ہوں، تو 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی لیٹرز ہو سکتے ہیں مل کے جو، ٹھیک ہے. تو ایک لیٹر کو جب کمپلیٹلی ہم ادا کرتے ہیں، جیسے یہ لام ہے، کالا والا آپ کو نظر ہے، لال والا الف ہے، تو اس کو جب ادا کرتے ہیں، اس کے مخرج کو ادا کر کے چھوڑ کے پھر اگلا مخرج ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چلیں پھر پکڑتے ہیں اور پھر ادا کرتے ہیں، اور سانس آواز نہیں ٹوٹے گی. لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون صاد نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا. ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے پاس گروپ میں، میسنجر پہ بھی اور واٹس ایپ میں بھی، انہوں نے بہت اچھا اس کو پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. تو ماہر کب بنتے ہیں؟ جب آپ خوب ساری پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نون خو. اچھا ہاں، یہاں تک لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، یہ والا پیج رہ گیا تھا، یہ پڑھ کے پھر اس پیج پر آؤں گی میں، ٹھیک ہے. با ہے الف با ہے میم
دال ذال جیم دال خا ذال را ز را جیم را خا ز یا را تا ز سین شین شین لام. اچھا دیکھیں ان میں توسط ہے، لام میں، نون میں، عین میں، میم میں، را میں، تو اتنی بس آواز چلے گی ساکن پہ، ٹھیک ہے. شین لام سین لام صاد ضاد. اچھا کسی سے اگر کھینچ کے دال جو ہے وہ بعض کوئک اسے ریلیز نہیں کرتے نا، جو ایک کاؤنٹ کے لیے اس کے مخرج پہ جاتے ہیں، اد 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 اد. ہر طرح سے میں نے اس کی آواز سکھائی ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، کہ ٹچ کرنا ہے کیسے. اگر یہ دال کا مخرج ہے اور یہ ہماری زبان ہے تو کیسے ٹچ کری، اد 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 اد، اور باؤنس بیک ہو کے لگنا ضروری ہے، اد 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 اد، ٹھیک ہے، لگانا ضروری ہے. تو شارٹ پھر اگر نہیں ہو رہا تو دیکھیں آواز آپ پہچانیں، صاد صاد صاد، ٹھیک ہے، صاد ضاد طا ظا صاد با طا با طاد الف ضاد الف ظا الف ظا الف عین غین عین جیم غین خا سوری غین حا با عین یا غین با عین دال تا غین تا غین ذال. دوبارہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی اس میں مجھ سے مسٹیک ہوئی، دوبارہ پڑھتے ہیں. تا غین تا غین تا غین ذال، پاز نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، تا غین ذال، نون ادا کر کے پھر ذال پہ آنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. فا قاف واو واو قاف لام فا واو قاف واو. اس کو میں تھوڑا کم ادا کر رہی ہوں، میرا گلا پتہ نہیں کیا ہو گیا، دوبارہ آتے ہیں اس کے بعد. قاف واو نون قاف را یا فا را یا فا فا یا ہا میم نون ہا تا میم تا حمزہ 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 حمزہ. یہ پورا میں ایکسپلین کر چکی ہوں آپ لوگوں کو پہلے، ٹھیک ہے. دوبارہ اگر آپ نے اس دیکھنا ہے کہ یہ کیوں ہم نے الف واو یا نہیں پڑھا، حروف علت ہے، تو پیچھے ڈیٹیل ہے، آپ وہاں کائنڈلی چلے جائیں، وہاں دیکھ لیجیے گا، کیونکہ میں نے نیکسٹ اس پہ آنا ہے، ٹھیک ہے. سین حمزہ لام میم نون الف، ٹھیک ہے. تو جب آپ کی پریکٹس ہوگی تو پھر آپ کو سانس کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب آ جائیں ہم نیکسٹ، ہمارا سورۃ الفجر ہے، اس کی ہم ریڈنگ کریں گے. اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے. اس کے 3 آیاز ہیں، 25، 6 and 7، اور لیسن نمبر 62 ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہ 6 ہے، سوری ایک منٹ، 1 وہ تھا، یہ 2 ہے، پیج نمبر 2 ہے. اور پھر یہ پیج نمبر 3 ہے، نہیں سوری میں کیا کہہ رہی ہوں، ہاں سوری، ہاں پارٹ اس کا بھی، یہ بھی 2 ہے، لیکن اے بی پارٹ ہے اس کے، ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم یہ آپ لوگوں کے ساتھ کرنا تھا اور میں نہیں کر پائی، تو اس لیے میں نے ابھی دوبارہ اس میں چیک نہیں کیا کہ کیا اس کے پارٹس وغیرہ ہیں، کیونکہ میں آپ کو ویسے ہی پڑھا دیتی ہوں. اور یہ 3 ہے، کیونکہ میرے لیسنز آلریڈی میں نے ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں بدقسمتی سے لاسٹ ٹائم میں نہیں پڑھا سکی.
اس کا مجھے افسوس ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ کا حکم نہیں تھا، نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہی پڑھاؤں گی آپ لوگوں کو جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اسکرین شاٹ آپ لوگوں نے لے لیا. بہترین نوٹس آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے، کیونکہ میرے تو ہے نہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کو اسی طرح پیش کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے، چلے آ جائیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیوم فیو باریک ہے اور جبڑا کھلے گا زبر کے لیے. یو واولین ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہی. اسی طرح یائلین ہوتی، یا ساکن سے پہلے زبر آتی ہے، جیسے عین غین میں بھی ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، فیو لکھنؤ. فیوم میں کے لیے جبڑا کھلے گا، میم کے مخرج پہ جائیں گے. مئی فیوم فیوم ای اقص الحلق سے ادا ہوگا اور زیر کے لیے آواز نیچے جائے گی. ٹھیک ہے، فیوم ای دن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو کسرہ یعنی جو زیریں نا انہیں خوبصورت بنانا ہے. اچھا، دن میں کیا ہوگا کہ ہم نے جب کھولا ذال کے نیچے زیر ہے اور ایک زیر جو ہے نون ساکن کی ہے، کیونکہ تنوین ہے نا اس کے اندر نون چھپا ہوا ہے، وہ نون لام کے اندر چلا گیا، اس نون کو پڑھا نہیں جائے گا. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ فیوم اذل جمع دیں گے. ٹھیک ہے، فیوم اذل یو باریک ہے. یعذب جماؤ دیں گے اور ذال کا مخرج اس میں رخاوہ آواز چلے گی، آواز کو چلائیں گے. ٹھیک ہے، یعذب آ کے لیے جبڑا کھلے گا وسط الحلق سے یعنی مڈل تھروٹ سے عین ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اقص الحلق سے حمزہ ہے. ٹھیک ہے، حمزہ ہے اور مڈل تھروٹ سے یعنی وسط الحلق سے عین ہے، اور ادن الحلق سے ہمارا کیا ادا ہوتا ہے؟ غین اینڈ خا ادا ہوتا ہے. اور جو ہمارا ادن الحلق کہاں ہے؟ یہ اپر تھروٹ ہے، یعنی زبان کی جڑ کے پاس ہے، اور یہ وسط اس کے درمیان ہے. وسط الحلق جو ہے مڈل تھروٹ، یہ ادن الحلق اور اقص الحلق کے درمیان، یعنی یہ ہے، سمجھے، یہ زبان کی جڑ کے پاس کا اوپر کا حصہ، یہ اقصا ہے، یہ ادنا ہے، اور یہ کیا ہے؟ وسط درمیانہ، یہاں سے عین ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعذب با کا مخرج پہ جائیں گے، گولائی دیں گے. یعذب عذابہ ہے کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ ابھی خالی ہو میں پڑھ رہی ہوں، اس کو روانی کریں گے تو پھر یہاں پہ ہمارے پاس مد صلہ کبریٰ بنے گی، 4 to 5 کاؤنٹس کھینچا جائے گا. ٹھیک ہے، عذابہ احد. ٹھیک ہے، کو میں نے واضح کیا، الگ سے پڑھا اور زبر کے ٹھیک ہے، ساؤنڈ ہے اس کی احد. احدن ہے، وقف کیا تو احد، اور اس میں بھی جبڑا کھلے گا ہا کے لیے. اور ہا کیسے ادا ہوگا؟ زبان کی جڑ کو تھوڑا نیچے پریس کرے اور جو مڈل تھروٹ ہے وہاں سے آواز آئے گی اور رگڑتی ہوئی فرکشن کے ساتھ ہا کی آواز دے گی، اور ہوا بھی ظاہر ہوگی کیونکہ وائسلیس لیٹر ہے. اچھا، یہ دیکھیں جو ہمارا یہ ہے، سمجھ لیں ہمارا ٹریکیا ہے. ٹھیک ہے، برونکیل ٹری کہہ لیں اسے، جہاں پہ ہمارے سانس لیتے ہیں نا، یہ وہ جگہ ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فلیپ بنایا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں ایپیگلوٹس. ٹھیک ہے، EPIGLOTTIS ایپیگلوٹس ہے. اور جب ہم ہا ادا کرتے ہیں یہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور جب عین ادا کرتے ہیں نا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو یہ پیچھے چلا جاتا ہے. اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ اسے کور کر دیتے تک کھانا اس کے اندر نہ جائے، سانس کی نالی کے اندر، ورنہ انسان کی موت واقع ہوتی ہے اگر بہت زیادہ چلا گیا، بلاک ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے عربی میں ایپیگلوٹس جو ہے یہ ادا ہوتا ہے عین اور ہا کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسے کیسے ادا کریں گے؟ احد احد احد، یہاں قلقلہ ہوگا باریک والا وقف میں، آیت نمبر 25 پر. ٹھیک ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. پڑھیں، شابش، پریکٹس کریں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ نہیں کھینچے گے. ٹھیک ہے، جسٹ 1 کاؤنٹ کے لیے رول کریں گے. يُعَذِّبُ عذابہ. اچھا، کسی کو اگر ہو رہا ہے کہ یہ لمبا کھینچ رہا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اسے کہ بوعہ
युअज़्ज़िब अज़ाबहू अहद, इस तरह प्रैक्टिस करना है, यानी एक काउंट के लिए बू कर देना है, बू कर, नहीं करना, बू 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 ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, फ़यौमइज़िल ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहू हू आज़ा मद असली है, मद असली टू काउंट आवाज़ ऊपर जाएगी, बा बारीक है, आइन बारीक है, अज़ाबहू हू कंप्लीट रोलिंग लिप्स की, अज़ाबहू अहद अहद अज़ाबहू अहद, ठीक है। नेक्स्ट आया पे आते हैं, वला अच्छा ला के क्यों खींचा, क्योंकि अलिफ खींच रहा है, लाम की अलिफ कबीरा है ना, अलिफ ममदूदा जिसे कहते हैं, अलिफ ये लाम की आवाज़ को दो काउंट के लिए ऊपर खींचे के मद असली बने, मद तबीई बने, वाव के लिए हमने गोल करने लिप्स, वला यू टू काउंट्स के लिए, या अलिफ मद्दा है या क्या है, वाव मद्दा है, वाव सेकंड से पहले पेश आ रही है, ठीक है, दम्मा आ रहा है, वला यूसिक़ु ये पेश है, इसकी पेश को मैं ज़रा सही कर दूं तो आप लोगों को ताकि वाज़े हो कि ये ठीक है, ये यूं है, ठीक है। वला यूसिक़ु, सेक़ो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वला यूसिक़ु वसाक़ व ज़बर के साथ कंप्लीट रोलिंग, सा दो काउंट, ला सा वसाक़हू, बिल्कुल यही वाला रूल यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई ज़मीरी के बाद हमारे पास हमज़ा आ रही है, ठीक है, तो इसे 4 to 5 काउंट्स खींचा जाता है और मदे सिलाई कुब्रा बनती है 4 to 5 काउंट्स, वसाक़हू अहद और बारीक कलकला करेंगे, अद अहद, ठीक है, और अक़सुल हल्क से हमज़ा की आवाज़ निकलेगी, ठीक है। या अच्छा अब या देखिए, या मद्दे मुनफसिल जायज़ है, ठीक है, कैसे पता चला, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है पेज नंबर, हाँ ये रहा आखिर में, बल्कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो वहीं से एक्सप्लेन कर दूँ, वरना भी मुझे दोबारा से बोर्ड उठा के और फिर आप लोगों के लिए ये रहा। यहाँ पे हमारे पास इज्तिमा साकिनैन का रूल भी बन रहा है, इज्तिमा, और हमारे पास मद्दे मुनफसिल जायज़ भी बन रही है। देखिए ये या के ऊपर आपने छोटी सी डंडी देखी है, डायक्रिटिकल मार्क जिसे कहते हैं, ये वाला, ठीक है, ये छोटी सी, इसे अलिफ सगीरा भी कहते हैं, ठीक है। एक अलिफ तो वो होती है ये वाली जो कबीरा कहलाती है, ये सगीरा कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर तो ये अगर आप देखें ये हमज़तुल वसल है, लेकिन क्योंकि खाली है तो मैंने इसलिए कहा कि ये अलिफ है, ठीक है। एक मिनट में आप लोगों को, जैसे अभी ला में थी ना, ये देखिए ये है, ये अलिफ है, अलिफ ममदूदा, जो आवाज़ को खींचती है ना, पहले से पहले अपने से पहले हरफ की आवाज़ जो है जिस पे ज़बर है उसको खींचेगी, ज़बर की आवाज़ को, ठीक है, तो ये है। अच्छा देखिए ये उसकी छोटी फॉर्म है, यानी क्या कहते हैं इसे, ये हरूफ मद्दा के कायम मुकाम होते हैं। अच्छा अब जब इसे खोलते हैं ना तो या अलिफ या है, या अलिफ या है, और या ज़बर के साथ है, ठीक है। मेरे ख्याल है मुझे लिखना ही पड़ेगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, वरना ये लिख दूं आप लोगों के लिए तो मुझे इत्मीनान मिलेगा। हाँ जी लिखा हुआ है, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, टाइम ज़ाया होगा। अच्छा देखिए आपके सामने जो लिखा, ये एक्चुअली ये है, ये ठीक है। अब मैंने यहाँ बड़ी लिखी है ये छोटी, ठीक है, या उसके बाद मद का साइन उन्होंने डाला हुआ है, और आगे ये जो हमज़ा नज़र आ रही है ना वो एक्चुअली ऐसे है, तो ये मद्दे मुनफसिल जायज़ बनी, यानी पहला कलमा जो है वो वर्ड जो है किस पे ख़त्म हो रहा है, हर्फ मद्दा पे, और दूसरा किससे शुरू हो रहा है, हमज़ा से, तो मद्दे मुनफसिल जायज़ है। अब ये एक वर्ड में है ना, तो इस वजह से क्या है कि इस पे स्टॉप तो कर नहीं सकते, तो या को हमने हर हाल में 4 to 5 काउंट्स खींचना है और फिर इसको इसके साथ हमने मिलाना है, तो यहाँ तो बनेगी मद्दे मुनफसिल जायज़ ही बनेगी, ठीक है। यानी अगर यहाँ कोई दूसरे अलग अलग कलमे होते तो वहाँ पर अगर हम स्टॉप कर देते तो मद्दे मुनफसिल जायज़ ख़त्म हो जाती, ये मकसद है इसका कहने का, ठीक है। अच्छा जी अब आ जाते हैं अपनी आया पे, ये मैंने आप लोगों को समझाया है ना, आदत से मजबूर हूँ, मैंने कहा था मैं इसी से आपको बताऊंगी ताकि आप लोगों को आदत पड़े अब इस तरह, क्योंकि अब माशाल्लाह आप लोगों को आ गया है, ठीक है।
सॉरी अय्या, ठीक है, ज़बर है या, 4 काउंट्स खींचेंगे या 5 और फिर या का ज़बर जमाओ के साथ अदा करेंगे, इसे जमाओ देंगे और ज़बर अदा करेंगे। या अय्या, या बड़ी खूबसूरत आयत है। या अय्यतु, अय्यतु। अब बहुत ज़्यादा अय्या तो नहीं करेंगे कि बहुत सारी यात बन जाएं, बस एक या अदा करनी है, ठीक है। या अय्या, और ये हमज़ा अक्सुल हल से, या अय्यतु हन, हन्नफ, हन्नफ। यहाँ गुन्ना हर गुन्ना मुशद्दद है तो हमने अकमल ग्रेड का अदा करना है, ठीक है। और ये जो है इज्तिमा साकिनैन बन रहा है, ठीक है। पहला जो वर्ड है वो हर्फ मद्दा पे ख़त्म हो रहा है, इसके अंदर साकिन छुपा होता है, और दूसरा जो है साकिन हमज़तुल वस्ल के बाद साकिन होता है, तो 2 साकिन इकट्ठे हो गए ना, तो अब हमने क्या करना है कि एक साकिन के साथ कुछ करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया ताकि दूसरा साकिन पढ़ा जा सके, तो हमने ये ड्रॉप कर दिया, हर्फ मद्दा भी और ये रवानी में ये ड्रॉप हो जाते हैं, और हमज़तुल वस्ल भी और लाम शमसिया भी। हम डायरेक्ट है को नून से मिलाएंगे, ठीक है। या अय्या, अय्यतु, अय्यतुहन नफ्सुल, 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 कंप्लीट रोलिंग, नफ्सुल, ठीक है। इसका गुन्ना अदा करने के बाद नफ्सुल मुत्वा, मैं मुँह, मैं मुँह, मुत्वा, मुत्वा, मुत्वमा, 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 मुत्वमा इन्ना, अल मुत्वा, अल अगर अलग से पढ़ेंगे, अल मुत्वा, अल मुत्वमा इन्ना, अल मुत्वमा इन्ना, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्वमइन्ना, ई की साउंड आएगी, ठीक है। या अय्यतुहन नफ्सुल, नफ्सुल मुत्व, मैं मुँह, ठीक है, मैं मुँह, सैसु, सुल, मुत्व, मुत्व, मुत्वमइन्ना, इसमें मोटा कलकला होगा, ठीक है। मोतवा, मोतवा में इन्ना, कलकला की आवाज़ जो है ना हाफ ज़बर होती है, तो इसकी आवाज़ ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। लेकिन ज़बर में जबड़ा ज़्यादा खुलता है अंदर से, ठीक है, मुंह ज़्यादा खुलता है, और हाफ ज़बर में क्या होता है कि कम खुलता है ताकि कलकला अदा हो जाए, ठीक है, वरना फिर वो क्या होगा, ज़बर की मानद हो जाएगा, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु, युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, वला, सांस आवाज़ तोड़ेंगे, वला यूसिक़ु, वला यूसिक़ु वसाक़, वसाक़, वसाक़हु अहद, हु है बारीक है, ठीक है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, या अल्लाह हमें भी नफ्स मुतमइन्ना अता फरमा, हमसे भी अल्लाह कहे कि ए नफ्स मुतमइन्ना जन्नत में दाखिल हो जाओ, आमीन। फ़यौमइज़िन ला, फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु, युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, ठीक है। तो इसके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाअल्लाह। बड़ी प्यारी सूरा है ये, और इसके बाद की आयत बस क्या बताऊँ आपको। अल्लाह से दुआ करें कि हम अल्लाह के बहुत ज़्यादा गुनाहगार बंदे, बहुत ज़्यादा गुनाहगार बंदे, वो अपनी रहमत से उसकी, लेकिन जो मग़फ़रत है ना, उसकी जो रहमत है, मग़फ़रत है, वो हमारे गुनाहों से कई ज़्यादा वसी है। अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है कि इंशाअल्लाह वो हमें ज़रूर जन्नत में लेके जाएंगे। बस अपनी रविश, हमने अपना जो सिरात मुस्तकीम मांगना है, ठीक है, कि अल्लाह में सीधे रास्ते पे चलाए। ज़रा से भी कजी है ना, कोई टेढ़ है हमारे रास्ते में, हम थोड़ा सा राइट लेफ़्ट हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला हमें इस भटकने से बचाए और सीधे रास्ते पे अल्लाह ताला हमें रखें और हमें सीधा वहीं पहुंचाएं जो इंसानों के लिए अल्लाह ने बनाई है जन्नत। अपने मुसलमान मुत्तकी मोमिन बंदों के लिए हमें अल्लाह अपने बेहतरीन मुसलमान
متقی مومن بندوں میں شامل کر لے. بالکل اسی طرح جیسے کھجور کا درخت ہے نا, اس طرح کا ہمیں مومن بنائے. اللہ تعالیٰ نے مومن کو کھجور کے درخت سے مثال دی ہے. تو رب العالمین ہمیں مضبوط مسلمان بنائے. غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے, اللہ ہمیں معاف فرمانے والے ہیں. ہم غصے میں بھی آ جاتے ہیں, ناراض بھی ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں سمجھتے تو پھر غصہ کرتے ہیں. بہرحال اللہ ہم سب کو باشعور مسلمان بنائے. رب العالمین سے دعا ہے, آمین. اور کرونا پھیلا ہوا ہے تو رب العالمین جو پاکستان میں کافی قابو ہو گیا, اللہ ہم سب کو اس سے نجات دے. تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نجات دے, اور ہمارے بچوں کو اللہ بھٹکنے سے بچائے, ہمیں اور اس دور کے فتنوں سے ہم سب کو رب العالمین بچائیں, پاک پروردگار. اور اچھا, آپ لوگوں سے شروع میں کہتی ہوں, آج آخر میں کہہ رہی ہوں کہ MPFHS بلاگرز کا یہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے الحمدللہ قرآن کی کلاس باقاعدہ ہوتی ہے, بیسک ہوتی ہے, کافی آگے تک ہم پہنچ گئے ہیں. بیسک بھی ہوتی ہے, ایڈوانس بھی ہوتی ہے, آپ لوگوں کے لیے ہر سہولت یہاں مہیا کی گئی ہے, اور حفظ بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں لوگ اتنی خواہش کرتے ہیں, حفظ نہیں ہوتا, حفظ کروائیں, حفظ کروائیں. حفظ ہو رہا ہے الحمدللہ. حفظ 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 عربی کہتے ہیں, اور ہمیں ہماری زبان پہ ہمیں کوشش کر کے لانا پڑتا ہے. تو ماشاءاللہ یہاں پہ ہو رہا ہے, پیچھے لیسنز ہیں سارے, جا کے دیکھیں, اس سے فائدہ اٹھائیں, نیت کر لیں حفظ کی. کچھ پتہ نہیں زندگی کا, ہم لائسنس تو لے کر آئے ہوئے نہیں ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتہ ہماری زندگی کب اختتام کو پہنچے. ہم اللہ کی امانتیں ہیں اس دنیا میں, اور ہمیں جانا ہی ہے, موت سے ڈرنا نہیں ہے. بس ہم اپنے نیک اعمال کریں, اور طیب پاکیزہ حلال روزی کی کوشش کریں, اور اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں. ہر ایک کو اپنے نصیب کا ملتا ہے, کوئی کسی سے نہیں لے سکتا, یاد رکھیے گا. اس لیے ایک دوسرے کی جڑیں ہمیں نہیں کاٹنی چاہیے. کوئی کسی سے نہیں لے سکتا, کسی کی روزی جس کے نصیب کا ہے اسی کو ملے گا, کتنی بھی کوئی کوشش کر لے, کتنے بھی ٹانگیں اڑا لے. یہ میں جرنل بات کر رہی ہوں, کائنڈلی کوئی اپنے اوپر نہ لے. میں کسی کو نہیں جانتی, کوئی اپنے اوپر نہ لے. جرنل یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں نا. یہ اگر 100 دکانیں لال رنگ کے دوپٹوں کی ہیں نا, اور ایک لائن میں ملے گا اسی کو جس کے نصیب کو ہوگا, چاہے ایک ہی مٹیریل ہو, ایک ہی بندے نے سب کو سپلائی کیا ہو, ہر بندے کو جس کے نصیب میں لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس تک اس بندے کو پہنچائے گا. ایمان رکھیں, اپنے نصیب کا بندہ کھاتا ہے, کسی کے نصیب کا نہیں کھا سکتا. دل کھولیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں پاکستان میں, جو بہت اچھے کھانے والے لوگ تھے, باقاعدہ بزنس کرنے والے لوگ تھے, ان کا حال بہت برا ہو گیا ہے. سب بہن بھائی چھپ کر اگر آپ مدد کریں, کسی کو بتائے بغیر کہ میں نے اس کی مدد کی ہے, اور اللہ کو پسند ہے کہ چھپ کے دینا. زکوٰۃ کو اناؤنس کر کے دیا جاتا ہے, اور صدقہ پوچھ کے دیا جاتا ہے, لیکن کوشش کریں کہ رب العالمین کے نام کا زیادہ سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے اپنے بہن, کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ انسان رکھے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں اس جگہ پر ہوتا تو کیا ہوتا. ہر ایک کا خیال رکھیں, کسی کے لیے برا مت سوچیں, کسی کے لیے بھی نہ سوچیں, کسی پہ تہمتیں نہ لگائیں. یاد رکھیے گا واپس آئے گا, ہو نہیں سکتا کہ کوئی کسی پہ تہمت لگائے اس کو وہ تہمت چمڑے نہ, اس کی نسلوں میں کہیں نہ کہیں وہ آئے گا. تو سچے دل سے استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ جو ہے, اور اچھا سوچیں, اچھی اچھی دعائیں دیں ہر ایک کو. اور اگر ہم سے کسی کے حق میں بددعا ہو بھی جاتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں, صدقہ دیں, استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ انسان ہے, انسان کمزور ہے. اور بس یہی نصیحت یہی ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, خدا کے لیے نکلیں. جو ہم لوگ قربانی کا گوشت ہے نا, یہ بانٹیں, دوسروں میں بانٹ دے سب میں. ہمارے یہاں فریج بھرے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, سال گوشت پڑا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اس لیے دوسروں کو دینے کے لیے. سب کو بانٹیں, جس کو جانتے ہیں نہیں جانتے, ہر ایک کا حق بنتا ہے, ہر ایک میں بانٹیں, ہر ایک کو دے دیں, سمجھ دیں. اور کپڑے پڑے ہوئے نکالیں, سب چیزیں دیں لوگوں کو. کچھ پتہ نہیں ہے, بعض اوقات اسی طرح کپڑے بھرے رہ جاتے ہیں. جتنا دے سکتے ہیں اپنے اللہ کے بندوں میں بانٹیں, ٹھیک ہے. چلے میں ختم کرتی ہوں, اور میں اٹھ جاؤں گی دعا کر کے. آپ لوگ بھی دعا کرتے رہیے گا, اچھی سی دعائیں مانگیں تمام جوان بچے بچیوں کے لیے بھی, اور والدین کے لیے بھی, رشتہ داروں کے لیے بھی,
اور ہر ایک کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا. بہرحال سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.